بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور انعام ہے کہ جس کی توفیق سے ہم سب لوگ یہاں پر جمع ہو سکے۔ اللہ پاک ہم سب کا یوں جمع ہونا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ خیر کے امور کی انجام دہی کے لیے کہیں پر بھی جمع ہوا جائے اور خیر کی باتیں کی جائیں تو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہوں میں محبوب ترین اعمال میں سے ایک ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں اس موقع پر اپنے تمام معزز مہمانان گرامی جو آج کی اس ڈنر کے گیسٹ آف آنر ہیں اور اس ڈنر کی رونق ہیں، آپ تمام احباب، آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ منہاج القرآن انٹرنیشنل کی شعبہ پی آر کی مکمل ٹیم کی طرف سے، منہاج القرآن انٹرنیشنل کی طرف سے، منہاج یونیورسٹی لاہور کی طرف سے کہ آپ لوگوں نے وقت نکالا اور تشریف لائے اور منہاج القرآن کے تمام ذمہ داران کو خدمت کا موقع فراہم کیا۔ اللہ پاک آپ سب کا آنا بھی مبارک کرے اور ہم سب کا یہاں پر بیٹھنا بھی مبارک فرمائے۔ منہاج القرآن انٹرنیشنل جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ بہت پھیلا ہوا واسٹ پیمانے پر کام کرنے والا ایک آرگنائزیشن ہے اور تنظیم ہے جو نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر کام کر رہی، اور اس آرگنائزیشن کی عمر 41 سال ہو گئی ہے۔ یعنی اکتوبر 1980 میں شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ العالی نے اس کی بنیاد رکھی لاہور میں، اور آج 41 سال کے بعد دنیا کے کم و بیش 100 ممالک کے اندر کام کر رہی ہے۔ تنظیمات بہت سی ہیں، پاکستان کے اندر بھی پاکستان کے باہر بھی، اس میں مذہبی تنظیمات بھی ہیں، سیاسی تنظیمات بھی ہیں، فلاحی تنظیمات بھی ہیں، بہت سی تنظیمات ہیں جن سے آپ لوگ آن اینڈ آف کم اکراس کرتے ہیں۔ منہاج القرآن ان سے منفرد جس انداز میں ہے کہ ایک یہ آلموسٹ تمام پہلوؤں پر محیط ہے، ہر وہ ایریا جو معاشرے کے کسی نہ کسی طبقے سے متعلق ہے اس کو ڈیل کرتی ہے۔ یعنی منہاج القرآن کے فلاحی پروجیکٹس بھی ہیں، منہاج القرآن کے ایجوکیشنل پروجیکٹس بھی ہیں، منہاج القرآن کی ریلیجس سروسز بھی ہیں، منہاج القرآن کا تنظیماتی نیٹ ورک بھی ہے، پھر پاکستان کے اندر بھی کام کر رہی ہے، پاکستان کے باہر بھی کام کر رہی ہے، اور عوام میں شعور کی بیداری کے حوالے سے بھی آپ لوگوں نے ایکٹیویٹیز دیکھی ہیں سال ہر سال میں۔ تو ہر محاذ پر جہاں پر عوام الناس کو یا معاشرے کو ضرورت ہو، منہاج القرآن وہاں پر اپنی خدمات انجام دیتی ہے۔ تو یہ جو جامعیت ہے یہ منہاج القرآن کی انفرادیت ہے کہ ہر پہلو کے حوالے سے یہ اپنی خدمات انجام دیتی ہے۔ اور دوسری اہم چیز جو منہاج القرآن میں آپ لوگوں کو نظر آئے گی وہ اس کی پروگریسو ویژن اور اپروچ ہے۔ یعنی یہ مذہب کی خدمت بھی کرتی ہے لیکن ایک خاص پروگریسو انداز کے ساتھ، اس میں دقیانوسیت نہیں ہے، اس میں نیرو مائنڈڈنیس نہیں ہے۔ جو پروگریسو اپروچ 21ویں صدی کے مسلمان کو چاہیے کہ جو دینی تربیت اور مورل ویلیوز وہ جو انسان کو آگے بڑھنے کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے، ان کو وہ ترقی کے راستوں کو ہموار بھی کریں ان کے لیے، تو منہاج القرآن ویسی پروگریسو راہ کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو جو ویژن ہے، جو اپروچ ہے، جو مائنڈ سیٹ ہے، آئیڈیالوجی ہے، یہ بھی ایک انفرادی پہلو ہے اس کا۔ اور دوسری چیز میں نے عرض کیا جامعیت، جو منہاج القرآن کی خصوصیات میں پائی جاتی ہے۔ بہت سارے اس کے ڈویژنز ہیں۔ ماڈل ٹاؤن میں منہاج القرآن کا سینٹرل سیکریٹریٹ ہے جہاں پر آپ لوگوں کو
جانے کا اتفاق ہوتا رہتا ہے. وہاں پر منہاج القرآن ایز این آرگنائزیشن جتنے بھی ڈپارٹمنٹس کام کر رہے ہیں وہ شعبہ جات ایگزسٹ کرتے ہیں. اسی طرح پھر اس کی ایک فل فلیج منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن ایک بہت بڑا ایکسٹینڈڈ لیول پر کام ہے. پاکستان کے اندر اورفن کیئر ہومز کا نیٹ ورک چلا رہا ہے منہاج القرآن. لاہور میں بہت عظیم الشان آغوش اورفن کیئر ہوم کے نام سے کمپلیکس ہے. سینکڑوں بچے اور بچیاں زیر کفالت ہیں وہاں پر, اور بہت شاندار اسٹیٹ آف آرٹ لیول کی فیسلٹیز میں بچوں کی تربیت ہوتی ہے. اور نہ صرف تربیت ہوتی ہے, الحمدللہ ان کو اس نہج پر ان کی پرورش کی جا رہی ہے کہ وہ مین اسٹریم کا حصہ بن جائیں, اور وہ بچے جب تک 24-25 سال کی عمر کے نہ ہو جائیں اور مکمل تعلیم کر کے برسر روزگار نہ ہو جائیں تو اورفن کیئر ہوم ان کو روانہ نہیں کرتا. یعنی یہ اس کی انفرادیت ہے. تو ہمارے پاس جتنے بچے بھی 10 سال سے کم عمر کے بچے لیے جاتے ہیں اور جتنے آتے ہیں اس کے بعد وہ 25 سال کی عمر میں فراغت پاتے ہیں, اور اسکولنگ بھی ان کی یہیں ہوتی ہے. اور منہاج یونیورسٹی پھر کولیبوریٹ کرتی ہے اورفن کیئر ہومز کے ساتھ, اور ان کی تعلیم مفت ہے. اپنی مرضی سے کوئی انجینئرنگ کرنا چاہے, کوئی ایم فل کسی بھی سبجیکٹ میں, یعنی ایم فل کروا کے روانہ کیا جاتا ہے بچوں کو. اور یہ شاید سہولت کسی اور اورفنیج میں میسر نہیں ہوگی. عموماً 18-19 سال کے بچوں کو بھیج دیا جاتا ہے. تو ہمارے ہاں کانسیپٹ یہ ہے جس کے اوپر شیخ الاسلام نے بنیاد رکھی اورفنیج کی, کہ 18-19 سال یا 20 سال کے بچے کو آپ نے پھر نکال دیا تو اس کی تو ابھی تک پوری پرورش ہی نہیں ہوئی. وہ پھر واپس معاشرے میں نکل کے چوری کرے گا, اچھی ملازمت نہیں اختیار کر پائے گا. تو اس کو اس عمر تک لے کر جاتا ہے اورفنیج جس عمر میں عموماً والدین کے پاس سے بچے رخصت لے لیتے ہیں پریکٹیکل لائف پہ انٹر ہونے کے بعد. یعنی 25 سال 24-25 سال کی عمر میں جب وہ اپنے ایم فل ماسٹرز کر چکے ہیں, اور اس کے بعد کسی بھی بچے کو ایسے روانہ نہیں کیا جاتا, اس کی جاب پلیسمنٹ انشور کی جاتی ہے اورفنیج کی طرف سے. یعنی ایک خاص انداز میں اس پر ایفرٹ کی جا رہی ہے. جاب پلیسمنٹ انشور کرتے ہیں, اور اگر کوئی بچہ جیسے جاب برسر روزگار نہیں اور وہ کہتا ہے میں نے کاروبار کرنا ہے, تو پھر چھوٹی موٹی ہیلپ جو بھی سسٹم اس کی کر سکتا ہے اس کو چھوٹا بزنس شروع کروانے میں وہ مدد بھی کی جاتی ہے. تو لاہور میں کمپلیکس ہے, کراچی میں اور آغوش کا کمپلیکس چل رہا ہے, سیالکوٹ میں چل رہا ہے, اور اب دیگر شہروں کے اندر بھی, ہری پور میں اب جلد کھلنے والا ہے KPK کے لیے. تو اس طرح دیگر شہروں میں بھی اس نیٹ ورک کو ایکسپینڈ کرتے جا رہے ہیں. اور یہ سب آپ جیسے احباب کی معاونت اور سپورٹ کے ساتھ یہ سارے پروجیکٹس اپنی نقطۂ انجام تک پہنچتے ہیں. اسی طرح ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تحت پھر ڈیزاسٹرز کے اندر فیسیلیٹیشن ہے. پھر ڈیزاسٹرز میں منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن صرف پاکستان میں کام نہیں کرتی. اب جیسے یہ فلڈ افیکٹڈ زونز ہیں کنٹری وائڈ, اس کے اندر شاید بالکل شروع میں جن تنظیمات نے کام شروع کر دیا تھا ان کے اندر منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے, اور اب تک کروڑوں روپے کی فیسلٹی وہ ساؤتھ پنجاب میں اور دیگر علاقوں میں پہنچا چکے ہیں. اور کنٹینیوسلی اس وقت بھی جو ہمارے مرکزی ناظم اعلیٰ ہیں محترم خرم نواز گنڈا پور صاحب, اس وقت بھی وہ فلڈ افیکٹڈ زون میں وہ وزٹ پر ہیں اور ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور ان کا وہ دورہ کنٹینیو کر رہا ہے. تو اسی طرح ٹینٹس ہیں, خیمہ بستیاں ہیں جو اس وقت فلڈز کے دوران اس وقت مختلف شہروں میں اسٹیبلش کی جا رہی ہیں, بلوچستان میں, ساؤتھ پنجاب میں, سندھ میں, اور گلگت بلتستان تک بھی. جہاں جہاں پر بھی افیکٹ ہے, لامحالہ پرائیویٹ سیکٹر ہے تو اس کی کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں, لیکن جہاں تک ممکن ہے اس کو تیزی کے ساتھ کیا جا رہا ہے الحمدللہ. اور نہ صرف پاکستان, پھر ڈیزاسٹرز جہاں کہیں بھی, ایران ہو, یہ روہنگیا کمیونٹی کا کچھ سال پہلے برما میں یہ جو کرائسس بلڈ اپ ہوا تھا, منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن واحد تنظیم تھی کہ جنہوں نے ایکچولی ریچ آؤٹ کر سکی تھی روہنگیا کمیونٹی تھا,
اور ان کو وہاں سے نکال کر ان کے بنگلہ دیش کے اور نیپال کے بارڈرز پر ان کے لیے ٹینٹس وغیرہ اور خیمہ بستیاں اسٹیبلش کی گئی تھیں، اور بہت عرصے تک ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا اور ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن سہولت دیتی رہی ہے۔ اسی طرح افریقہ کے بہت سارے ممالک کے اندر منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے، جہاں پر واٹر پمپس نہیں ہیں، لینڈ اس طرح کی ہے، پانی نہیں ہے، تھرپارکر جیسے پاکستان میں ہے، اسی طرح وہاں پر بھی بہت پروجیکٹس کرتے ہیں، سکولز ہیں، ہاسپٹلز ہیں، جو افریقہ کے اندر بہت بڑے پیمانے کے اوپر اسٹیبلش منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کرتی ہے۔ تو وہ بہت بڑے پیمانے پر یہ سہولت، پھر ہزارہ کی تعداد میں پورے ملک کے اندر غریب بچوں کو تعلیم دے رہی ہے اور ان کی اخراجات کو اٹھاتی ہے اور اسکالرشپس مہیا کرتی ہے ہزارہ بچوں کو کنٹری وائڈ۔ یہ بھی منہاج القرآن کا جو منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن پروجیکٹ ہے، انیشیٹو، اس کے پلیٹ فارم سے، تو یہ ایک الگ ڈویژن ہے۔ اسی طرح ایجوکیشن ڈویژن ایک الگ ہے منہاج القرآن کی، میں ایریاز بتا رہا ہوں۔ اسی طرح منہاج ایجوکیشن سوسائٹی کے نام سے انڈیپینڈنٹ ایک ڈویژن ہے جو ایکسکلوزیولی ایجوکیشن سکولز کے اوپر کام کرتی ہے۔ اس وقت پورے ملک میں کم و بیش 650 اسکولز اینڈ کالجز منہاج کے تحت رن کیے جا رہے ہیں، جن میں تقریباً کم و بیش 1.25 لاکھ بچہ زیر تعلیم ہے، اور 50% اور مور یا مفت پڑھتا ہے یا ڈسکاؤنٹڈ ریٹس پہ، یعنی نیڈ بیسڈ اسکالرشپس کے اوپر ان کو تعلیم دی جاتی ہے، کتابیں ہیں۔ تو وہ بھی بہت بڑے پیمانے پر پورے ملک میں۔ اب یہ ہمارے جو بیشتر سکولز ہیں، اب آج کے دور میں 1000 روپے کوئی معنی نہیں رکھتا، تو بیشتر سکولز میں ہمارے ہاں 1000 یا 1500 روپے سے زیادہ فی سٹرکچر نہیں ہے، کیونکہ اس کو ایکسکلوزیولی بائی انٹینشن ایک خاص سیگمنٹ آف دا سوسائٹی کے لیے اس انسٹیٹیوشنز کو رن کیا جا رہا ہے۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یعنی کوالٹی آف ایجوکیشن کی صورت یہ ہے کہ ہر سال منہاج گروپ آف سکولز کے بچے پاکستان کے مختلف بورڈز میں پہلی، دوسری، تیسری پوزیشنز میں سے سٹینڈ کرتے، چاہے اس میں لاہور بورڈ ہو، فیصل آباد بورڈ ہو، گجرانوالہ، سرگودا، ملتان، راولپنڈی، یعنی جتنے بورڈز آپ کاؤنٹ کر لیں تو ان میں پوزیشن ہولڈرز ہوتے۔ تو اس طرح کے جو فی پیکیجز کے ساتھ بھی معیار تعلیم اسی قسم کا ہے الحمدللہ۔ آغوش کا میں نے ذکر کیا، تو وہاں پر جو پرورش کی جو صورت ہے اس طرح کی ہے کہ اب ان میں سے کئی بچے آغوش سے نکل کے ان کو پھر جو بچے لائق تھے ان کو پھر انٹرنیشنل اسکالرشپس کے اوپر پاکستان سے باہر بھی بھجوایا گیا ہے ان آرفنس کو۔ اور نہ صرف یہ، ہمارے 2-3 بچے وہ کوالیفائی کر کے پاکستان کی مختلف فورسز بھی جوائن کر لی، تو یعنی وہ ایک یتیمی کی زندگی سے آغوش منہاج میں اللہ پاک نے ان کو پرورش میسر کی، اور جس کے نتیجے میں وہ ایک شاندار کیریئر میں انٹر ہو گئے ہیں الحمدللہ۔ تو اسی طرح پھر ہمارا ٹیکنیکل ایجوکیشن کے کورسز کی ایک فیسیلیٹیشن ہے جو بھی کنٹری وائڈ نیوٹا کے ساتھ جو فیسیلیٹیشن ہے جو پڑھائے جا رہے ہیں اس وقت۔ اسی طرح ہماری پھر ایک ایکسٹینڈڈ جو مین پروجیکٹ ہے وہ منہاج یونیورسٹی بھی ہے، جو کالجز کی شکل میں 1986 میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی کہ پہلا اس کا کالج اسٹیبلش کیا تھا شیخ الاسلام نے، پھر اس میں کالجز ایڈ ہوتے چلے گئے، اور آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی پاکستان میں MBA اور مینجمنٹ سائنسز کی ایجوکیشن جو ہے یہ ارلی 90s میں انٹروڈیوس ہوئی ہے ان اے رائٹ مینر، اور وہاں اس وقت پھر یہ ایک مشروم کائنڈ گروتھ جو ہے وہ ان کالجز کی بہت ساری ہو گئی تھی۔ تو 1990-91 یعنی بالکل اسی دور میں جب اس کا آغاز ہو رہا تھا، تو منہاج یونیورسٹی جو کہ بعد میں بن گیا، وہی دور تھا جب منہاج القرآن نے بھی اپنا مینجمنٹ سائنسز کا کالج پہلا اسٹیبلش کر لیا تھا، کمپیوٹر سائنسز کا پہلا کالج اسٹیبلش کر لیا تھا۔ تو یہ وہی کالجز ہیں جو بعد میں جمع ہو کر کانسٹیٹیوئنٹ کالجز جمع ہوئے، اور 2005 میں اس کو منہاج یونیورسٹی کو آفیشیلی
پھر گورنمنٹ آف پنجاب سے چارٹر ملا ایز یونیورسٹی. آج الحمدللہ منہاج یونیورسٹی میں کم و بیش الحمدللہ 15,000 اسٹوڈنٹ منہاج یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہے, اور 150 انڈر گریجویٹ پوسٹ گریجویٹ پروگرامز یہاں پر آفرڈ ہیں. 12 PhD پروگرامز اس وقت یہاں پر چل رہے ہیں, اور ماڈرن سبجیکٹس ہیں سارے. اور ان 150 پروگرامز کے اندر کوئی پروگرام آپ سوچ لیں, انشاءاللہ یو ول فائنڈ دوز پروگرامز ہیئر ایٹ منہاج یونیورسٹی. انٹرنیشنل کولیبوریشنز ہیں, ہائی لیول کولیبوریشنز ہیں. حال ہی میں ایک اور بین الاقوامی ادارہ ہے جو منہاج جو یونیورسٹیز کو رینک کرتا ہے مختلف سٹینڈرڈز کے اندر, تو اس کے اندر منہاج یونیورسٹی کو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر پاکستان میں بہت ہائی لیول پہ رینک کیا گیا ہے الحمدللہ. اور انٹرنیشنلی بھی اس کی گریجولی, کیونکہ عمر ہماری 17 سال ہے ایز یونیورسٹی ابھی, تو آغاز سفر ہے, لیکن خوبصورت اور بہت معیاری آغاز ہے الحمدللہ. تو اس سے انشاءاللہ بہت شاندار امید وابستہ ہے کہ اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ نہ صرف پاکستان بلکہ عالم اسلام کے لیے قابل فخر ادارہ یہ بنے گا انشاءاللہ. جس کیمپس میں, یہ جو ٹاؤن شپ میں جہاں آپ لوگ اس وقت بیٹھے ہیں, یہ منہاج یونیورسٹی کا کیفیٹیریا ہے, اور یہ کیمپس 20 ایکڑ پر ہے, 160 کنال پر ڈیڈیکیٹڈ کیمپس ہے فار دا یونیورسٹی. اور تقریباً 24-25 مختلف بلڈنگز اور بلاکس اس پورے کیمپس میں پھیلے ہوئے ہیں, اور 12 فیکلٹیز ہیں, 36 ڈپارٹمنٹس ہیں جن کے تحت 150 ڈگری پروگرامز کروائے جاتے ہیں. ریسرچ پر بہت زیادہ یہاں توجہ دی جاتی ہے, اور بہت سارے تقریباً ہر فیکلٹی کے نیچے ایڈوانسڈ ریسرچ سینٹرز اسٹیبلش کیے گئے ہیں جو کام کر رہے ہیں. آپ کو جان کی خوشی ہوگی چند اتنے یونیک ریسرچ سینٹرز ہیں جو پاکستان میں منہاج یونیورسٹی کے علاوہ بہت خال جگہوں پر ہوں گے, جن میں سے ہمارا ایک میری ٹائم افیئرز کے اوپر بہت زبردست ریسرچ سینٹر یہاں کام کر رہا ہے, اور وہ منہاج یونیورسٹی کے علاوہ 2 اور جگہوں پر ہے صرف, ایک پاکستان بحریہ کے پاس اور ایک اور لسبیلا کے پاس. تو یعنی پورے پاکستان میں میری ٹائم افیئرز, یہ جو کوسٹل ایریاز ہیں اور فشری ہے اور یہ ایریاز, اس سے ریلیٹڈ کل پورے ملک میں 3 ریسرچ سینٹرز ہیں, اور ان میں سے ایک منہاج یونیورسٹی رن کر رہی ہے. اور ہمارے کیونکہ محترم وائس چانسلر صاحب, انہوں نے جب منہاج یونیورسٹی کو جوائن کیا تو یہ ڈپٹی ہیڈ آف پاکستان نیوی تھے اور بہت ایکڈیمک تھے, تو ان کا یہ پرسنل ایک ایریا بھی ہے آف انٹرسٹ, تو جس کی وجہ سے ان کی سرپرستی میں وہ سینٹر بہت شاندار انداز میں فلرش کر رہا ہے. پھر پاکستان میں جو بلو اکانومی کے حوالے سے پی ٹی آئی کی جو پریویس گورنمنٹ کی, اس کے اندر ایک پالیسی اور ڈپارٹمنٹ قائم کیا گیا, اور اس پر توجہ, وہ بھی منہاج یونیورسٹی کی سفارشات پر وہ بلو اکانومی کا پورا سیٹ اپ اور ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کیا گیا, اور اس کے اوپر منہاج یونیورسٹی نے بہت معیاری لٹریچر پروڈیوس کیا, اور اس پہ ہمارے محترم وائس چانسلر صاحب کا خصوصیت کے ساتھ کام ہے. اسی طرح اسلامک بینکنگ اینڈ فائنینس کے اوپر بہت ڈیولپمنٹ کیا ہے منہاج یونیورسٹی نے, اور حال ہی میں اس وقت پنجاب کے اندر ایکسکلوڈنگ اسلام آباد اسلامک بینکنگ اینڈ فائنینس کے اوپر پوسٹ گریجویٹ لیول ڈگری جاری کرنے والا واحد ادارہ منہاج یونیورسٹی ہے, جس کو HEC کی طرف سے اجازت حاصل ہے. اور اس وقت پورے ملک میں غالباً IBA میں بھی نہ ہو, اس وقت پورے ملک میں ایکسکلوزیو اسلامک بینکنگ اینڈ فائنینس پہ PhD صرف منہاج یونیورسٹی میں ہو رہی ہے. تو یہ یونیک سائڈ ہے. اسی طرح پھر اس کا ایک ریسرچ سینٹر ہے, بہت شاندار انداز میں کام کر رہا ہے. اسی طرح پھر ایک ہمارا ریسرچ سینٹر ہے منہاج سینٹر آف ریسرچ فار اکنامک پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ,
یعنی پاکستان جو کرائسس میں سے گزر رہا ہے, اکنامک کرائسس ہے, اور باقی اس کے اوپر پوری ہماری ریسرچرز کی ٹیم ہے جو پاکستان کے پلاننگ کمیشن کے انداز پر فل فلیج پاکستان کے مستقبل کے لیے اکنامک پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ کنٹینیوسلی کام کر رہی ہے, اور اپنی ریسرچ ورکس اور پبلیکیشن کے اوپر ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ہے جو کام کر رہی ہے. اور فیوچر میں ارادہ ہے کہ گورنمنٹ جو بھی ہوگی اس کو منہاج یونیورسٹی کی طرف سے فار دا بیٹرمنٹ آف اکانومی آفیشیلی سفارشات سبمٹ کی جائیں گی انشاءاللہ. اسی طرح پھر ہمارے ہاں جو جرنلز ہیں اکیڈیمک وہ بڑی تعداد میں ہیں. پھر ریسرچ سینٹرز کے اندر ایک اور بہت ہی خوبصورت ریسرچ سینٹر عموماً آپ کو کہیں نہیں ملے گا, حسان بن ثابت نعت ریسرچ سینٹر قائم کیا گیا ہے, یعنی ایکسکلوزیولی نعت پر ریسرچ کرنے کے لیے. پوری دنیا میں کسی بھی زبان پر نعت لکھی گئی یا اس کے لٹریچر کے اوپر کام کرنے کے لیے ریسرچ سینٹر قائم کیا گیا, کام کر رہا ہے. اسی طرح سائنسز کے اندر ہمارا جو کور ایریا اس وقت منہاج یونیورسٹی کا ہے وہ نیچرل سائنسز ہے, اور اس پہ بہت زیادہ ڈیولپمنٹ انہوں نے حال ہی میں کر لی ہے الحمدللہ. اور اب جلد ہی ہمارے 2 بڑے یونیک سینٹرز انشاءاللہ اسٹیبلش ہو جائیں گے, وہ بھی پاکستان میں بڑے یونیک ہوں گے. ایک سٹیم سیلز کے اوپر ریسرچ سینٹر اور اس کی تھیراپی کے حوالے سے, وہ بھی پاکستان میں نہیں ہے کوئی, وہ بھی بہت یعنی ایڈوانسڈ سائنٹیفک ریسرچ کا تقاضا کرتا ہے, تو اس کا بھی اس وقت ڈیولپمنٹل فیز ہے, انشاءاللہ جلد مکمل ہو جائے گا. اور ایک کینسر کیور کی میڈیسن پہ ریسرچ کے لیے فل فلیج ریسرچ سینٹر یہاں پر قائم کیا جا رہا ہے جلد اگلے 1-2 ماہ میں, تو انشاءاللہ. تو وہ بھی سائنس کے ایریا میں بھی کافی کام ہے. پھر جرنلز کے اوپر 2 بڑے انٹرسٹنگ اور یونیک ڈپارٹمنٹس ہیں, تعارف کرواتا چلوں. لا کالج اسٹیبلش کیا ہے فیکلٹی آف لا, وہ الحمدللہ بہت شاندار انداز میں اس وقت کام کر رہی ہے منہاج یونیورسٹی میں. تو 2 انٹرسٹنگ ریسرچ سینٹرز ہیں جو اپنی نوعیت کے بڑے منفرد ہیں. اس سے آپ کو جو میں نے عرض کیا نا کہ منہاج القرآن کا ویژن اور ہے, وہ سکیل یا رینج ہی کمپلیٹلی اور ہے, وہ شاید لوگ اندازہ نہیں کر پاتے کہ رینج جو ویژن کی ہے وہ کمپلیٹلی آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہے. اس وجہ سے بہت سارے آپ کو تنظیمیں کام کرتی مختلف ڈسپیوٹس میں شور مچاتی نظر آتی ہیں, وہاں پر منہاج القرآن ایوائڈ کرتا ہے جاتے ہوئے, کیونکہ رینج آف ورک اور ایریا آف ورک کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے, بہت فیوچر کا سوچ کے چلتے ہیں. 2 ڈپارٹمنٹس کا میں تعارف کرواؤں آپ کو. ایک ڈپارٹمنٹ ہمارے پاس, پاکستان آپ کو پتہ ہے دہشت گردی کا کتنا بڑا وکٹم ہے, کم و بیش 1 لاکھ سے زائد جانیں ضائع ہوئیں اس میں. لیکن انفارچونیٹلی پوری دنیا میں جن لوگوں کو اتفاق ہوتا ہے پاکستان سے باہر سفر کا اور یونیورسٹیز کا اگر تعارف ہو, تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان سے باہر جتنی بھی بڑی میجر یونیورسٹیز ہیں وہاں پر 9/11 کے بعد اسکول آف کاؤنٹر ٹیررزم اسٹڈیز مسٹ ہو گیا تھا, یعنی ہر میجر یونیورسٹی میں کاؤنٹر ٹیررزم اسٹڈیز کو انشور کر لیا گیا کہ وہ بنایا جائے گا ڈپارٹمنٹ. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان واز امنگ فیو یا اونلی کنٹری جہاں پر 1 لاکھ جانوں کا ضیاع ہو کر میجر وکٹم آف ٹیررزم ہونے کے باوجود پورے پاکستان میں کوئی ایک پیس اینڈ کاؤنٹر ٹیررزم اسٹڈیز کا ڈپارٹمنٹ نہیں تھا, نہ کسی سرکاری یونیورسٹی میں, نہ کسی پرائیویٹ یونیورسٹی میں, نہ گورنمنٹ لیول کے اوپر جو ریسرچ کر رہا ہو پراپر کاؤنٹر ٹیررزم اور کاؤنٹر نیریٹو کے اوپر, کوئی کام نہیں تھا. منہاج یونیورسٹی واز دا فرسٹ ون ان دا ہول آف کنٹری کہ جس نے کاؤنٹر ٹیررزم اسٹڈیز کے حوالے سے پورا سینٹر یہاں پر اور ڈپارٹمنٹ قائم کیا ہے, اور یہاں پر پراپر اب ڈگری کروائی جا رہی ہے کاؤنٹر ٹیررزم اسٹڈیز کے اندر, اور ایم فل کروائی جا رہی ہے, اور جلد PhD بھی شروع کی جائے گی. پاکستان میں کوئی کاؤنٹر ٹیررزم اسٹڈیز کا ایکسپرٹ ہی نہیں تھا, باہر سے گریجویٹڈ ہیں, ان کو لا کر ہمیں یہاں پر اس ڈپارٹمنٹ کو رن کرنا پڑا ہے. تو ایک یہ یونیک ہے کہ پورے ملک میں اس کے علاوہ شاید کہیں اور نہ ہو. ہمارے بعد پھر NDU نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی نے اس انیشیٹو کو لیا, اور اس کے اندر منہاج یونیورسٹی کی ٹیم نے بھی معاونت کی, اور ان کو کچھ کورسز
ڈیولپ کرنے میں منہاج یونیورسٹی نے ہیلپ آؤٹ کیا کاؤنٹر ٹیررزم اسٹڈیز کے حوالے سے. تو وہ بڑا یونیک ڈپارٹمنٹ ہے, اور اس کے اندر اس وقت ہماری فورسز کے حاضر سروس جوان, کاؤنٹر ٹیررزم اسکواڈ ہو, پاکستان آرمی ہو, ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہوں, بڑی تعداد میں ہمارے ممبرز ہیں وہ یہاں پر اس ڈپارٹمنٹ میں زیر تعلیم ہیں, جو پڑھ رہے ہیں یہاں پر. اور شاید شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ ہم محاذ پر لڑ تو رہے تھے, لیکن اب ہماری ذہنی محاذ پر بھی یہ ڈپارٹمنٹ تیاری کر رہا ہے. تو اس کے اندر پراپر سائبر کرائمز ہیں, جو نیکسس ہے ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کا, ان کا, تو وہ یہ ساری ٹیکنیکلٹیز پڑھائی جاتی ہیں پراپر پھر ایکسپرٹس کے ذریعے. دوسرا جو بڑا یونیک ڈپارٹمنٹ یہاں پر اس وقت چل رہا ہے وہ اسکول آف ریلیجن اینڈ فلاسفی ہے. آپ لوگوں کو جان کر حیرت ہوگی کہ یوں تو پاکستان کا آئین, پاکستان میں کم و بیش 2.5 کروڑ یا اس سے زائد مائنورٹیز ہیں, جس میں کرسچن کمیونٹی ہے, ہندو کمیونٹی ہے اور سکھ کمیونٹی مینلی, یہ 3 کمیونٹیز ہیں. 2.5 کروڑ یا اس سے زائد لوگ کم و بیش رہتے ہوں گے. پاکستان کا آئین ان ساروں کو برابر کے حقوق مہیا کرتا ہے, لیکن انفارچونیٹلی ناٹ اے سنگل یونیورسٹی ان دا ہول کنٹری ان کو یہ فیسلٹی کوئی یونیورسٹی نہیں کر رہی تھی کہ کوئی, جیسے ہم مسلمز ہیں یو کے میں ہوں, آسٹریلیا میں ہوں, یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہوں, آپ کسی بڑی یونیورسٹی میں چلے جائیں, ہم وہاں مائنورٹی ہیں, لیکن ان یونیورسٹیز میں جا کر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اسلامک اسٹڈیز میں ڈگری کرنی ہے اور وہ آپ کو کروا دیتے ہیں. ایون آپ آکسفورڈ کیمبرج میں بھی چلے جائیں, آپ وہاں سے اسلامک اسٹڈیز کی پی ایچ ڈی کر کے نکلے. یہ حقوق مساویانہ حقوق ہے نا. لیکن پاکستان میں انفارچونیٹلی 2.5 کروڑ مائنورٹیز, اور ان کو یہ فیسلٹی مہیا نہیں تھی کہ کوئی ہندو کسی یونیورسٹی میں واک ان کرے اور کہے میں نے ہندوازم میں ڈگری کرنی ہے اور کوئی اسے کروا دے. کین یو امیجن کہ کوئی سکھ کہے میں نے سکھ ازم میں اپنا ماسٹرز کرنا ہے, اور سکھ ازم میں پاکستان 24 کروڑ کا ملک, 200 سے زیادہ یونیورسٹیز, اور کوئی یونیورسٹی سکھ ازم میں ماسٹرز آفر کرتی ہو نہیں, کوئی ہندوازم میں کروا دے نہیں. یعنی یہ کتنی بڑی میں سمجھتا ہوں انجسٹس ہم نے 2.5 کروڑ سے زائد مائنورٹیز کے ساتھ ملک میں کر رکھی ہے. اب اس کی دلیل آپ 1000 جو بھی دے دیں, آپ کہہ دیں ہمارے ساتھ مولوی غصہ کر جائیں گے, جو بھی دلیل دیں, لیکن آپ نے ان کو ڈینائی کر کے رکھا ہے 2.5 کروڑ افراد کو ان کے حق سے. اس کی کیا جسٹیفیکیشن دے سکتے ہیں؟ اور آج بھی ویسا ہے. یہ واحد پورے ملک میں منہاج یونیورسٹی لاہور ہے کہ یہاں پر ہم نے اسکول آف ریلیجن اینڈ فلاسفی کے نام سے ڈپارٹمنٹ قائم کیا. اس کو ہیڈ بھی ایک آسٹریلین پروفیسر کر رہے ہیں, کرسچن پروفیسر, باقی اساتذہ, اور وہ اب تقابل ادیان نہیں, کمپیریٹیو ریلیجن اسٹڈیز نہیں ہے, یعنی وہاں پر ہندوازم پڑھائی جاتی ہے, کرسچینٹی پڑھائی جاتی ہے, سکھ ازم پڑھائی جاتی ہے. اپنی مرضی سے یہ مائنورٹیز آ کر اپنے مذہب میں ڈگری حاصل کریں, اور ہم نے شرط رکھ دی کہ ہندوازم ہندو استاد ہی پڑھائے گا, کوئی مسلمان نہیں پڑھائے گا, تاکہ کوئی شائبہ نہ رہے ڈسکریمنیشن کا. اور کرسچینٹی کرسچن استاد پڑھاتا ہے. تو یہ پورے ملک میں 24 کروڑ افراد کے اس ملک کے لیے یہ واحد ونڈو منہاج یونیورسٹی نے اوپن کی. اس سے آپ کو منہاج القرآن کے ویژن کا اندازہ ہو جائے گا کہ کس مزاج سے اور کس محاذ پہ منہاج القرآن کام کرتا ہے. تو الحمدللہ اب نہ صرف پاکستان, شروع میں جو مائنورٹیز تھیں ان کو ٹرسٹ ہی نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے لیے ایسے کیسے کوئی ڈپارٹمنٹ کھل گیا. اب گریجولی بائی دا پیسج آف ٹائم اب ان کا اتنا ٹرسٹ ہوا کہ اب بڑی تعداد میں نان مسلمز آ کر یہاں پر پڑھتے ہیں, اور دے فیل کانفیڈنٹ. نہ صرف وہ پڑھتے ہیں, پھر ہمارا ورلڈ ریلیجنز کے اندر بھی ڈگری پروگرامز ہیں, پھر بہت سارے علماء کرام بھی داخل ہوئے اور ان کا ذہن بھی بڑا بدلا ہے. اس ڈپارٹمنٹ نے اتنی گنجائش پیدا کر دی کہ بڑا عجیب واقعہ میں نے دیکھا
تو ان کی ایک گریجویٹنگ سیریمنی تھی, گریجویٹ کر رہے تھے ہمارے ریلیجن اینڈ فلاسفی کے اسٹوڈنٹس. تو مجھے انہوں نے بلایا, میں بیٹھا ہوا تھا. تو وہاں پر اب کرسچن بھی بیٹھے تھے اسٹوڈنٹس, ہندو بھی تھے, سکھ بھی تھے, اور ساتھ کچھ جامعات کے کچھ علماء بھی تھے, وہ بھی پڑھ رہے تھے. اب ایک کرسچن کے ساتھ ایک اچھا باریش بڑی داڑھی والے عالم دین تھے, وہ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے ویسے سوال کیا کہ اس ڈپارٹمنٹ نے یہ جو پڑھا ہے آپ لوگوں نے یہاں پر مل کر, اس نے کوئی فرق بھی ڈالا ہے آپ کے مائنڈ سیٹ میں, یا اسی طرح یہ نفرتیں باقی ہیں؟ تو وہ ایک عالم دین کھڑے ہوئے, ساتھ ان کے کرسچن بیٹھا ہوا تھا, پانی کا جگ پڑا تھا, گلاس میں پانی ڈالا اور اس کرسچن کے آگے انہوں نے رکھ دیا, اسے کہا ہاف پیو. اس نے آدھا گلاس پانی پیا. یہ منظر میں نے خود دیکھا. اور پھر وہ باقی ریمیننگ ہاف اس عالم دین نے لیا اور میرے سامنے پوری کلاس کے سامنے اسے پیا, اور اس نے کہا کہ یہ ڈپارٹمنٹ جوائن کرنے سے پہلے میں موت قبول کر لیتا, یہ کام نہ کرتا. میرے اندر اس ڈپارٹمنٹ نے میری سوچ اتنی بدل دی ہے کہ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ انسانیت ہر بات پر فضیلت رکھتی ہے, ہر شے بعد میں ہے, انسانیت اوپر. تو یہ ویژن انکلکیٹ کر رہا ہے یہ ڈپارٹمنٹ, اور اس کی وجہ سے پاکستان سے باہر چاہے ویٹیکن ہو یا دیگر بڑے جو مذہبی ادارے ہیں, ان کا بھی بہت کانفیڈنس پاکستان پر, یعنی پاکستان کی عزت 2 گنا ہوئی ہے اس ایک ڈپارٹمنٹ کی وجہ سے. کیونکہ اس سے پہلے بہت بڑا آپ سمجھیں کہ بدنامی کا داغ تھا پاکستان کے ماتھے پر کہ یہاں پر 2.5 کروڑ افراد کو ان کی بنیادی حق سے محروم کیے جا رہا ہے, اور آج کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک ڈپارٹمنٹ ایگزسٹ کرتا ہے, اور اسٹوڈنٹس کا کانفیڈنس بھی. پھر مائنورٹیز کے ساتھ منہاج یونیورسٹی کے ریلیشنز کی صورت اس طرح کی ہے, انٹرسٹنگلی آپ کو جان کر بڑی خوشی ہوگی, ہماری فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز ہے, جہاں سے ہماری اسلامک اسٹڈیز کے اسٹوڈنٹس گریجویٹ ہوتے ہیں. اسلامک اسٹڈیز کا جو فیکلٹی کا ٹاپر ہے, اس کو پاکستان کی ننکانہ صاحب سے سکھ کمیونٹی بابا گرو نانک ایوارڈ دے کر گئی ہے, اسلامک اسٹڈیز کے ٹاپر کو. یعنی اس طریقے سے ان کے اندر احترام پیدا ہوا ہے. پھر گنجائش ایسے پیدا ہوئی, اگلے سال انہوں نے کہا کہ ہم حضرت بابا فرید کے نام کا بھی ایوارڈ سکھ کمیونٹی دے گی منہاج یونیورسٹی میں, اسکالرشپس. اسی طرح اور بھی بہت سارے احباب ہیں, بزنس گروپس بھی ہیں, ان کے نام سے بھی اسکالرشپس یہاں پر فیسلٹی اویلیبل ہے کہ جو لوگ چاہیں, آپ میں سے بھی, آپ کے بھی بزنس گروپس ہیں, آپ چاہیں کہ آپ کے بزنس گروپ کی طرف سے ہمیشہ ایک بچہ جو بھی میرٹ پر ہو اسکالرشپ کنٹینیو کرتی رہے, آپ لوگ اپنے بزنس گروپ کے نام سے وہ کر سکتے ہیں یونیورسٹی میں. تو انشاءاللہ جو بھی میرٹ پر ہوگا اس نام سے وہ اسکالرشپ حاصل کر لے گا. تو یہ 2 انٹرسٹنگ ڈپارٹمنٹس میں نے عرض کیا کہ یہاں پر. اسی طرح کے اور بھی بہت سارے یونیک, ہمارا میس کمیونیکیشن کا ڈپارٹمنٹ, الحمدللہ پاکستان کی ٹیلی ویژنس کو بہت سارے اینکرز بھی اور جرنلسٹ بھی ہمارا میس کمیونیکیشن کا ڈپارٹمنٹ دے چکا ہے. بہت بڑی تعداد پاکستان کے جرنلسٹ کی ہے, یہاں پر بھی بیٹھے ہوئے مجھے ابھی یہاں تعارف میں نظر آیا, جو منہاج یونیورسٹی کہ میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ سے زیر تعلیم ہے, پڑھتے ہیں, اور فی اسٹرکچر کے اعتبار سے لویسٹ سٹینڈ کرتا ہے پرائیویٹ سیکٹر میں. منہاج یونیورسٹی یعنی کمپیریٹیولی لویسٹ ہے باقی پرائیویٹ سیکٹر کے اعتبار سے, اور معیار تعلیم کے اندر بین الاقوامی سطح کا ہے. آخری بات میں ایک اور عرض کرتا چلوں, اگر جاتے ہوئے وقت ہو تو میں وی سی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا لائبریری کا تھوڑا وزٹ کروا دیں ٹیم کو. تو منہاج یونیورسٹی نے ون آف اٹس کائنڈ لائبریری اسٹیبلش کی ہے, دیٹ از ورلڈ فرسٹ فلی آٹومیٹڈ اینڈ روبوٹک لائبریری. اس کا جو روبوٹک سیکشن ہے وہ اس وقت انسٹالیشن کے مراحل میں ہے, باقی ایریکٹ ہو گیا ہے, اس کا اسٹرکچر آپریٹیو ہے, اور جب وہ مکمل طور پر وہ اس کا روبوٹک سیکشن ایکٹیویٹ ہو جائے گا تو اس کا ماڈل یہ ہوگا کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ جا کر لائبریری میں اپنی کیوسک پہ بیٹھ جائیں گے, اور وہاں سے دے ول پلیس آرڈر فار دا بک, اور روبوٹ لا کر ان کو ان کی ٹیبل پہ دے گا بک.
اور واپس ریبارٹ ہی جا کر وہ واپس شیلفز میں پلیس کرے گا. تو اتنی ایڈوانسڈ لائبریری. ورلڈ فرسٹ اس لیے میں نے کہا, عموماً ہمارے ہاں رجحان ہوتا ہے نا, ہم ایگزیجریٹو نیچر کے اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں, بٹ دیٹ از ناٹ آف دیٹ کائنڈ. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے میرا خیال تھا, میں احتیاط کے ساتھ لفظ استعمال کرتا تھا کہ پاکستانز فرسٹ یا ایشیاز فرسٹ, لیکن پھر جس کمپنی سے ہم نے اپنی وہ بنوائے ہیں ریبارٹس, انہوں نے پھر کنفرم کیا ہمیں کہ ایکچولی پوری دنیا میں کہیں نہیں ہمیں یہ ماڈل ملا, اور ہمیں فرام دا اسکریچ پہلے بنانے پڑ رہے ہیں یہ سارا اسٹرکچر. تو اس کی وجہ سے اب ان کی اسٹیٹمنٹ پر کانفیڈنس کے ساتھ میں نے کہا ورلڈ فرسٹ روبوٹک لائبریری جو یہاں پر کام کر رہی. اسپورٹس کی بہت شاندار فیسلٹیز ہیں, آپ نے کچھ آتے دیکھے ہوں گے, کورٹس ہیں, باقی ایکٹیویٹیز ہیں, اور اندر کئی بلڈنگز اگر آپ کو اتفاق ہو بہت ٹاپ کی اسٹیٹ آف دا آرٹ بلڈنگز ہیں. انجینئرنگ کی جو ہماری انجینئرنگ کے یہاں بھی ٹیم آ کر بیٹھی ہوئی ہے آپ لوگوں کے لیے, کہ جو ہماری الیکٹریکل انجینئرنگ ہے اور کیمیکل انجینئرنگ ہے, یعنی یو ای ٹی کی جو ٹیمز ہیں جو آن اینڈ آف آڈٹس اور وزٹ کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان کی نمائندگی میں آتے ہیں, یعنی وہ ان لوگوں نے کہا کہ لاہور میں منہاج یونیورسٹی سے زیادہ ایڈوانسڈ انجینئرنگ کی لیبز کسی ادارے کے پاس نہیں ہے, انکلوڈنگ یو ای ٹی. کئی پروگرام, اسپیشلائزڈ اکوپمنٹس ممکنہ طور پر ان کے پاس زیادہ ہوں گے, لیکن جو اکوپمنٹ کی معیار ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ ایڈوانسڈ اور لیٹسٹ اس وقت منہاج یونیورسٹی کے پاس. تو یہ ایک بہت بڑی ڈویژن ہے جو کام کر رہی ہے الحمدللہ. اسی طرح پھر منہاج القرآن کی ریلیجس سروسز ہے, وہ آپ لوگوں سے پوشیدہ نہیں ہے, ہر سال آپ لوگ اس کا حصہ بنتے ہیں. جیسے خصوصیت کے ساتھ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے ہر سال آپ لوگوں کی معاونت کے ساتھ, وہ بہت خوبصورت رونق بنتی ہے 12 ربیع الاول کو مینار پاکستان میں. تو وہ تو آپ ہمیشہ معاون اس کے اندر ہوتے ہیں. آئندہ بھی اب اکتوبر میں غالباً 12 ربیع الاول آ رہا ہے, انشاءاللہ اسی طرح آپ لوگ پھر سے اسی طرح حضور کے میلاد کی رونقیں سجائیں گے انشاءاللہ. وہ تو آپ لوگوں کا پروجیکٹ ہے, میں اس پر کیا کومنٹ کر سکتا ہوں, آپ لوگوں کا پروجیکٹ ہے وہ. تو اس کے ساتھ جیسے اعتکاف ہوتا ہے سالانہ, اس کے اندر بھی آپ لوگ اسی طرح یعنی بالکل پہلی صف کی ٹیم ہوتے ہیں, کام کر رہے ہیں. اور باقی پھر پاکستان کے اندر, پاکستان سے باہر پیس سینٹرز ہیں, کمیونٹی سینٹرز ہیں, ماسکس ہیں, ویکینڈ سکولز ہیں, وہ ایک پورا نیٹ ورک ہے جو کام کر رہا ہے. پھر یہ جو 650 اسکول اور کالجز میں نے عرض کیے, پورے ملک سے پھر باہر پوری دنیا کے اندر 100 ملکوں کے اندر سینٹرز ہیں. صرف یو کے اندر غالباً 10 شہروں کے اندر مختلف سٹیز میں بڑے بڑے سینٹرز ہیں, کمیونٹی سینٹرز ہیں جو سروسز دے رہے ہیں کمیونٹی کو, اور ہزاروں نوجوانوں کے ایسے ان ماحول میں ایمان کی حفاظت کی سبب بنتا ہے. آپ کو اتفاق ہوا ہوگا کچھ وزٹ کرنے کا یقیناً. فرانس میں ہے, یعنی ابھی حال ہی میں پچھلی عید گزری تو مجھے وہاں فرانس کی تنظیم نے بتایا کہ فرانس کے سینٹر پر 10,000 افراد نے عید کی نماز ادا کی, صرف پیرس کے سینٹر. اب اتنے افراد کی جگہ نہیں ہوتی, وہ غالباً 25 کے 26 عید کی نمازیں ہوئیں اور پیکڈ تھی ساری. تو اتنی بڑی تعداد میں فیسیلیٹیشن ہوئی وہاں سے لوگوں کی. تو اسی طرح بریڈ فورڈ کے اندر بہت بڑا سینٹر بن رہا ہے اس وقت, وہ شاید یو کیز لارجسٹ ہو جائے گا, جو اس کا آپ نے دیکھا ہوگا پلان, بہت بڑا سینٹر اب بن رہا ہے. وہ پروبیبلی جب انشاءاللہ مکمل ہو گیا تو یو کیز لارجسٹ ہوگا فار مسلم کمیونٹی. بہت بڑا سینٹر الحمدللہ وہ وجود میں آ رہا ہے. آسٹریلیا میں میلبرن میں آپ لوگوں کو کبھی اتفاق ہو جانے کا, آپ وزٹ کریں. منہاج القرآن کا 35 ایکڑ پر محیط, شاید مسلم کمیونٹی, کسی بھی مسلم کمیونٹی کا اس سے بڑا سینٹر آسٹریلیا میں نہیں ہے. 35 ایکڑ پر سینٹر اس وقت میلبرن میں ہے. پھر پوری دنیا میں آپ بہت سارے, ہر ملک میں چلے جائیں آپ کو منہاج القرآن کے سینٹرز وہاں پر ملیں گے. پھر یہ جو سکولز کی میں نے ذکر کیا کہ 650 سکولز اینڈ کالجز چل رہے ہیں. پھر حال ہی میں اب وہ جو ریلیجس ایجوکیشن تھرو مدارس ہے, آپ لوگوں کے علم میں ہے, وہ بھی
بہت زیادہ متاثر تھی. 300 سال گزر گئے تھے اور علماء کرام جو نصاب پڑھتے ہیں عالم دین بننے کے لیے 300 سال سے وہ ریویو ہی نہیں ہوا تھا. 300 سال سے جو درس نظامی کا نصاب ہے وہ 300 سال میں ریویو ہی نہیں ہوا تھا, اور وہی پرانا نصاب, وہی پرانی بحثیں دینی مدارس میں پڑھائی جا رہی تھی. تو اس کے نتیجے میں نکلنا کیا تھا؟ یہی وجہ ہے پھر نوجوان جو ہے دین سے دور ہو گیا. جب آپ ممبر اس کی ضرورت پوری نہیں کرے گا نوجوان کی تو وہ دور ہو جائے گا اس سے. تو یہ تھا. تو اب کیونکہ منہاج القرآن کا فوکس ہمارا ماڈرن ایجوکیشن تھا, ہم نے تھرو آؤٹ جتنے بھی اسکولز اینڈ کالجز بنائے وہ ریگولرز تھے ہمارے, جیسے یونیورسٹی ہے. لیکن مدارس کی طرف ہم انٹینشنلی نہیں جاتے تھے. صرف جامعات اسٹیبلش تھیں جہاں سے ہائر ایجوکیشن لیول کے اوپر اسکالرز پروڈیوس ہو رہے ہیں ہمارے. تو مدارس میں نہیں جاتے تھے. وہ ہمیں اپنے تھوڑا ویژن کے اگینسٹ لگتا تھا, کیونکہ شیخ الاسلام کا ہمیشہ ایک ویژن رہا ہے کہ ایک لیول تک, گریڈ 12 تک, 12ویں جماعت تک, یعنی ون سسٹم آف ایجوکیشن فار دا ہول نیشن, پھر ہی جا کے ایک قوم بن سکتی ہے. تو اس کی وجہ سے ہم وہ انٹینشنلی اس طرف نہیں جاتے تھے. لیکن وہ اتنی ڈیٹیریشن اور حالات کا اتنا نقصان دیکھ کر بالآخر وہ انیشیٹو بھی لینا پڑا, اور پھر نظام المدارس پاکستان کے نام سے ایک اور اینٹیٹی اسٹیبلش کی, منہاج القرآن. اب اتنی اینٹیٹیز ہیں تو منہاج القرآن ایز مدر باڈی آپریٹ کرتی ہے. اس کے تحت پھر ذیلی بہت ساری باڈیز ہیں اپنی اپنی مینجمنٹس کے ساتھ کام کر رہی ہیں. تو پھر اب اس کے تحت الحمدللہ وہ پھر شیخ الاسلام نے اور پوری ٹیم نے شیخ الاسلام کی نگرانی میں 300 سال سے امت کے اوپر ایک قرض, جو علماء کا نصاب ریویو نہیں ہوا تھا, اس کو پھر نظام المدارس کے تحت 300 سال کے بعد اس کو ریویو کیا گیا اور اس کو ماڈرنائز کر کے نظام المدارس کے ذریعے اس کو اجرا کیا گیا. اور آج اب وہ نصاب, اس کے اندر پھر میٹریکولیشن, انٹرمیڈیٹ کو لازمی ہم نے کیا کہ اگر کوئی اب نظام المدارس کے کسی مدرسے میں جانا چاہتا ہے تو ماڈرن ایجوکیشن, انگلش لینگویج, کمپیوٹر سائنس, پھر انٹرفیتھ ریلیشنز پر سبجیکٹ, پیس کے اوپر سبجیکٹ, یہ سارے بھی لازم پڑھو, تاکہ یہاں سے نکلنے والا اگر عالم دین ہو تو پھر وہ ماڈرن ضرورتوں کو پورا کرے. وہ اتنا پسند آیا کہ 17 ماہ کے عرصے میں, قلیل عرصے میں, دیگر یہ جو بورڈز بنے ہوئے تھے, وفاق المدارس, تنظیم المدارس اور دیگر, ان کو چھوڑ کے 1700 مدارس اس کو صرف 17 ماہ میں جوائن کر چکے ہیں نظام المدارس. اور بالکل ان کو اب کمپیوٹر لیبز دے رہے ہیں پراپر, یعنی ان کو ماڈرنائز کر رہے ہیں, اور جو ماڈرن ایلیمنٹ ایجوکیشن کا ہے وہ ان کے اندر بھی انکلکیٹ کرنے کی کوشش جاری ہے. تو وہ بھی بڑے پیمانے کے اوپر کام جاری ہے. بیشتر سرکاری مساجد ہیں, مزارات ہیں, دربار ہیں, ان کے اوپر اب بہت سینئر وہ اس ساری ایجوکیشن کی دنیا میں ایکچولی منہاج یونیورسٹی کو ایک سنجیدہ آپشن کے طور پہ ڈیل کر کے وہ ایز فرسٹ آپشن یہاں آتے ہیں. بہت ساری مین جگہیں ہیں جہاں سے بچے اس وقت ہمارے پاس پی ایچ ڈیز بھی کرتے ہیں, جو اسلامک اسٹڈیز سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ بھی, اور باقی ماڈرن ہماری مینجمنٹ, اکنامکس, فوڈ اینڈ نیوٹریشن, بایو کیمسٹری, اور یہ بہت سارے ہر سبجیکٹ میں پی ایچ ڈیز وغیرہ بہت ساری ہو رہی ہیں اس وقت, لینگویجز, انگلش, اردو, ان سارے سے, عربک. تو یہ تھوڑا سا کچھ چیزوں کا تعارف تھا. کچھ بیان کر دیں, جیسے کہتے ہیں نا کہ ذائقہ, پھل کا ذائقہ بتانے سے سمجھ میں نہیں آتا, پوری طرح سمجھایا نہیں جا سکتا. یعنی یہ میں نے پھل کے ذائقے کو سمجھانے کی کوشش کی ہے, لیکن بہر صورت اس کو خود چکھیں گے تو اس کی صحیح لذت کا اندازہ ہوگا. تو لیکن جو ممکن ہو سکتا تھا میں ڈسکرائب کر سکوں وہ میں نے کوشش کی ہے بتانے کی, تاکہ کچھ نہ کچھ انفارمیشن آپ لوگوں کو مل سکے اس سبجیکٹ پہ. تو اسی طرح اور بہت ساری جتنی بھی ہماری لیبز ہیں, اب اسٹوڈنٹس ان کو فار ٹیسٹنگ پرپز یوز کرتے ہیں, تو ہم نے ساتھ اس کو ٹاسک کیا ہوا ہے کہ اس کو انڈسٹریل پروڈکٹس بھی, جو فار کنزمپشن آف انڈسٹری بھی, جو کچھ آپ بنا سکتے ہیں ان ایجوکیشنل اکوپمنٹس کو ٹیسٹ کر کے نئی پروڈکٹس بھی انٹروڈیوس کروائیں.
اور وہ کر رہے ہیں اس وقت. ابھی جیسے منرل واٹر ہے, ایک سافٹ ڈرنک پہ کام کر رہے ہیں ہماری جو فوڈ ٹیکنالوجی کا ڈپارٹمنٹ ہے. تو اس طرح کے بہت سارے اور تجربے بھی, تو ان مشینریز کو اس طرح بھی استعمال کر. ایک میں چاہوں گا, یہ ساری بزنس کمیونٹی یہاں پر بیٹھی ہے, آپ احباب, تو لا محالہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ انڈسٹری کی کولیبوریشن کے بغیر نہیں چلتی. تو آپ لوگوں کے پاس جو مینوفیکچرنگ کے شعبے سے وابستہ ہیں, سروسز میں ہیں, تو انٹرنشپس دیتے ہیں آپ لوگ, ہر کوئی انٹرنشپ بڑے بزنسز دیتے ہیں. تو منہاج یونیورسٹی کو بھی ایک سیریس آپشن کے طور پر آپ لوگ ٹریٹ کیا کریں. اس کے لیے وائس چانسلر صاحب کے ساتھ بعد میں محترم اسحاق صاحب اور حاج شہزاد بھائی, تو بعد میں جو بھی ہمارے ان احباب میں سے انٹرسٹڈ ہوں منہاج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے لیے مختلف سبجیکٹس ریلیٹڈ ہر شعبہ مل جائے گا آپ کی انڈسٹری سے ریلیٹڈ. تو جو انٹرنشپس کے سلسلے میں وائس چانسلر صاحب کے ساتھ یہ کروائیں آپ, تاکہ بچوں کو انٹرنشپس ملیں, پھر اس میں جو قابل بچے نظر آئیں ان کے لیے جاب پلیسمنٹ ہو. یعنی اچھے معیاری ادارے تبھی چل سکتے ہیں, جیسے کہ آپ فرما رہے تھے کہ اداروں کی ضرورت ہے, تو اداروں کا سروائیول تب ہے کہ یہاں سے پڑھنے والے بچوں کی پھر جاب پلیسمنٹس بھی انڈسٹری میں پراپر ہوں. اسی طرح ٹریننگز کے ہمارے بہت ایڈوانسڈ ماڈرن مینیجریل ٹریننگ جو ہیں, اس کے پروگرامز یہاں پر شارٹ کورسز لانچ کیے جاتے ہیں جو آپ کے اسٹاف کو ٹریننگز بھی مہیا کر سکتے ہیں, ٹیکنیکل ٹریننگ. تو آن ڈیمانڈ کسٹمائزڈ ٹریننگ پروگرامز بھی ڈیزائن کرتے ہیں, تو اس کے لیے بھی آپ لوگ اپنی ضرورت کو یہاں رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اسی طرح دو اور انیشیٹوز ہم نے لیے ہیں. ایک ہمارا منہاج حلال پاکستان کے نام سے. آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان سے باہر تو حلال سرٹیفیکیشن, حلال آڈٹس کا ایک رجحان زمانے سے چل رہا ہے, لیکن اب پاکستان میں بھی یہ بڑی تیزی سے بڑھ گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے لیول پر اس کی مانیٹرنگ اور فلٹر کا بہتر اہتمام صحیح نہیں کیا جاتا. اور مجھے پرسنلی اتفاق ہوا, این ممکن ہے آپ لوگوں کو بھی ہوا ہو, کہ مختلف, میں نام نہیں لیتا, بڑے سٹورز ہیں تو امپورٹڈ پروڈکٹس ہیں, کرسپس ہیں, مختلف جو پیکیجز میں آتی ہیں, پیکیجنگ باکسز, اس پہ انگریڈینٹس ہیں. تو کئی مرتبہ اتفاق ہوا ہے کہ وہ پروڈکٹ آئی ہیں, گھر والوں نے اس کے انگریڈینٹس دیکھے ہیں اور اس کے اندر حرام ایلیمنٹس ایگزسٹ کرتے تھے, اور وہ انفلٹرڈ انٹر ہوئی ہیں کنٹری میں, اور سٹورز والوں کو بھی سینس نہیں, اور وہ لوگ اس کو کنزیوم کر رہے ہیں اس کو فار گرانٹیڈ سمجھ کے کہ پاکستان ایک مسلم کنٹری ہے تو یہاں پر سیل ہونے والی کوئی پروڈکٹ حرام کیسے ہوگی. بٹ دا پوائنٹ از کہ اس کو اینالائز کرنے کا کوئی محکمہ ہے ہی نہیں ہمارے پاس کہ کیا امپورٹ کیا جا رہا ہے. کتنی بار ان پروڈکٹس کو پھر سٹور میں واپس کروایا ہے, سٹور والوں کو اس کے متعلق بتایا ہے اور ریکس سے اٹھوایا ہے, لیکن پھر 2-3 ماہ کے بعد واپس رکھ دیتے ہیں ریکس پر. تو اس کی سینس پریویل نہیں کرتی. اب کئی مسلم کنٹریز ہیں انکلوڈنگ ملائیشیا جنہوں نے یہ پابندی لگائی ہے کہ اب جیسے میٹ ایکسپورٹ ہے اور اس طرح کی کئی اور پروڈکٹس ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اب حلال سرٹیفائڈ ہونی چاہیے پاکستان اگر ایکسپورٹ کرنا چاہتا ہے. اسی طرح وہ اب ہمارا جو دوسرا حلال کا جو ہے نا سرٹیفیکیشن, اب ہم نے پھر منہاج, کیونکہ ایک لوگوں کا اعتماد ہے اسلام کے اوپر, ایک افیلیشن ہے, تو پھر لوگوں کا تقاضا اور ڈیمانڈ تھا, تو پھر ہم نے ایک بہت بڑا سیٹ اپ منہاج حلال سرٹیفیکیشن کا اسٹیبلش کیا ہے, اور آڈیٹرز کی ایک ٹیم ہے, آڈیٹرز کو ٹرین بھی کیا جا رہا ہے, اور اس کے ذریعے اب کوئی بھی نئی پروڈکٹس ہیں جو حلال سرٹیفیکیشن لینا چاہتے ہیں تو منہاج یہ سہولت اب اس وقت مہیا کر رہا ہے. حلال سرٹیفائی کر رہے ہیں پروڈکٹس کو, ہماری آڈیٹرز کی ٹیمز ہیں وہ وزٹ کرتی ہیں, آپریشنز کو بھی مانیٹر کرتے ہیں, آڈٹ کرتے ہیں, پروڈکٹس, انگریڈینٹس, ان ساری چیزوں کو پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان سے باہر کوریا میں بھی یہ سہولت دی گئی ہے. تو اب یہ گریجولی تیزی سے ہم اس سروسز کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں حلال. ہمارا پینیک کے ساتھ رجسٹریشن کا پروسیس چل رہا ہے, وہ جلد مکمل ہو جائے گا. تو کچھ ملک جو پینیک کو مانگتے ہیں اسپیسیفکلی, تو ان کو تو پینیک کی ریکوائرمنٹ ہوگی, وہ بھی ہمارا جلد مکمل ہو جائے گا. لیکن کچھ لوگ جو اس کا تقاضا نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں ایک سٹینڈرڈ, ایک حلال سرٹیفائنگ اتھارٹی ہونی چاہیے. تو جیسے ملائیشیا ہے, بہت سارے میٹ ایکسپورٹرز اس وقت منہاج کے
آڈٹ اور سرٹیفکیٹ کے ساتھ ملائیشیا میں میٹ ایکسپورٹ کر چکے ہیں، وہ کر رہے ہیں باقاعدگی سے، تو اس میں کوئی ایسی ان کو پرابلم نہیں. یعنی حالات تو پاکستان کے اس طرح کے ہیں نا، وہ اب پینیک کی رجسٹریشن کا شعبہ ہے اور ان کے پاس سٹاف ہی نہیں ہے. ان کو کہتے ہیں آ کے ہمارا وزٹ کر کے جائیں، وہ کہتے ہیں پورا سٹاف ہی نہیں ہے کہ آگے وزٹ کریں. تو لیکن وہ بھی جلد انشاءاللہ اسی سال مکمل ہو جائے گا وہ مرحلہ بھی، تو یہ سروس بھی دی جا رہی ہے. دوسرا ایک اور ہم نے جو انیشیٹو حال ہی میں لیا وہ المواخات مائکرو فائنینس کمپنی ہے. پورے ملک میں 11 اسلامک بینکس ہیں، 11 اور 25 نان بینکنگ فائنینس کمپنیز ہیں، 25 جو پوری انڈسٹری کو کیٹر فار کرتے ہیں، اسمالر لونز کے لیے اور اسلامک انٹرسٹ فری لونز کے لیے. تو ان 25 کمپنیز میں سے ایک منہاج رن کر رہا ہے المواخات مائکرو فائنینس کمپنی کے نام سے، اور ایک بڑی تعداد میں نوجوان بے روزگار ینگسٹرز کو تو بزنسز کیش لونز نہیں دیتے ہیں، بزنسز دیتے ہیں، چھوٹے بزنس اسٹیبلش کر کے دیتے ہیں، پروڈکٹس دیتے ہیں. یعنی بہت سارے جیسے آٹو رکشاز ہیں، لوڈر رکشاز ہیں، وہ دیتے ہیں جس سے کاروبار کریں. فوڈ ڈلیوری کے لیے بائکس ہیں وہ دیتے ہیں. آئی ٹی ریلیٹڈ بزنسز کے لیے لیپ ٹاپس، آئی ٹی اکوپمنٹ وغیرہ مہیا کرتے ہیں. تو یہ اس طرح کے بزنسز دیتے ہیں پروڈکٹس، کیونکہ وہ پھر انٹرسٹ فری انشور ہو جاتی ہیں. کیش کے اندر ابہام رہتا ہے، تو اس لیے ہم کیش پروڈکٹس میں ڈیل نہیں کرتے. تو وہ بھی ایک بہت بڑی سہولت ہے، سروس ہے. پھر سافٹ ویئر کے حوالے سے آئی ٹی ریلیٹڈ سروسز ان ہاؤس منہاج یونیورسٹی چلا رہی ہے، اور باہر بھی بہت سارے لوگوں کو سروسز دے رہی ہے، اور بہت ایڈوانس فیسلٹیز اس انداز کی مہیا کی جا رہی ہیں الحمدللہ. تو یہ کچھ جنرل میں نے تعارف کروایا بہت ساری چیزوں کا. پریس اینڈ پبلیکیشن ہے، بڑی تعداد میں لٹریچر سالانہ بنیادوں پر پروڈیوس ہوتا ہے. منہاج اسکولز کا انڈیپینڈنٹ اپنا نصاب ہے پورا، جو ہم نے انشور کیا ہے. بیسکلی کوئی 125 کتابوں پر مشتمل پورا نصاب ہے، جو اب یہ سنگل نیشنل کریکولم کے تحت بھی رجسٹر ہو گیا تھا. اب پتہ نہیں سنگل نیشنل کریکولم کی اس وقت حیثیت کیا ہے، لیکن جب تھا تو ہم نے اس میں بھی اس کو رجسٹر کروا لیا تھا. تو اب اس میں ہم نے انشور کیا ہے جیسے مورل ویلیوز ہیں، اور خاص وہ چیزیں جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہماری اگلی نسل کو دی جانی چاہیے، وہ اپنے ان اسکول کے نصاب کے ذریعے دیتے ہیں. مثال کے طور پہ اردو کا نصاب ہے. ایک ایسے آپ کو اگزامپل دوں انٹرسٹنگ سی. اردو میں جیسے بچے پڑھتے آ رہے ہیں، کہانی لکھنا سکھاتے ہیں، خط لکھنا سکھاتے ہیں بچوں کو اردو میں. اب یہ ایک نظام ہے. اب تھوڑا سا اس کو آپ ٹلٹ کر دیں تو آپ بچے کا مائنڈ سیٹ تبدیل کر سکتے ہیں. اب ہم نے اس میں کیا کیا ہے، اردو کے نصاب میں خط لکھنا نصاب کا حصہ ہے کریکولم کا، لیکن اس میں ہم نے کہا کہ بچے سے بجائے اس کے کہ اپنے دوست کو خط لکھو، اسے کہا کہ بطور امتی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خط لکھو اور اپنی حالت زار بیان کرو. تو ایسے چھوٹی سی ٹلٹ ہے، اس سے مائنڈ سیٹ بچے کا بدل جاتا ہے. میلاد شریف کا آپ لوگ کرتے ہیں. آپ مثال کے طور پہ اب اردو کے نصاب کے اندر بچوں سے لکھوائی جاتی ہے کہانی کہ تمہارے دوست نے قرض مانگا تم سے، اب آپ نے اسے قرض دینا ہے یا نہیں دینا، سٹوری لکھو. اب اس میں تھوڑا سا ایک چینج، ہلکا سا ٹلٹ اس میں دے سکتے ہیں. وہ ہم نے کیا کہا کہ ایک بچہ دوسرے سے قرض مانگتا ہے اور وہ ایک سٹوری میں قرض دے دیتا ہے، اور دوسری سٹوری میں وہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی، میرے محلے میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل تھی، میں نے اس پہ خرچ کر دیا، اب اس مہینے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اگلے مہینے دے دوں گا. تو اب اس میں ایک انڈائریکٹلی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت انکلکیٹ کر دی اس بچے میں. انگریزی کا نصاب ہے، انگلش کا کریکولم ہے. 75 سال ہو گئے ہیں انگلش پڑھاتے ہوئے، لیکن آج تک یہ توفیق نہیں ہوئی کہ انگلش کے نصاب میں ہم انگلش کی نعت ڈال سکیں. اردو میں ہے، منہاج کے کریکولم نے اہتمام کیا ہے اس سبجیکٹ کے اوپر. ابھی حال ہی میں منہاج یونیورسٹی کے حسان بن ثابت نار ریسرچ سینٹر کے پلیٹ فارم سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریبات کے سلسلے میں ایک اہتمام کیا گیا ہے. پورے ملک سے انوائٹ کیا ہے کمپٹیشن کہ
انگلش میں حضور پر نعتیں لکھ کر بھیجو اور انعام دیا جائے گا، اور اردو میں، تاکہ انگلش کے اندر نعت کا لٹریچر بڑھے، اور وہ لوگ اور اگلی نسلیں جو انگلش سے زیادہ اس وقت شناسائی رکھتی ہیں وہ بہتر انداز میں ان کو بھی اس زبان میں لٹریچر میسر ہو سکے اور اویلیبلٹی ہو سکے. تو اس قسم کی بہت چھوٹی چھوٹی مائنیوٹ چیزوں کے اوپر توجہ دے کر بہت سارے ایریاز میں الحمدللہ کام کیا جا رہا ہے. تو آپ سارے لوگ بھی اس ساری کاز کا حصہ بنتے رہتے ہیں، اور میں پھر سے دوبارہ بھی دعوت دیتا ہوں، یعنی اس دعوت کی تجدید کرتے ہیں کہ آپ اور مؤثر انداز میں اس کا حصہ بنیں. جس طرح آپ لوگ حصہ بنیں گے اس ساری کاز کا، کاوش کا، اور بہتر انداز میں یہ ساری ٹیمز ان خدمات کو کمیونٹی کے لیے انجام دینے کی قابل ہوگی. والسلام. بہت شکریہ سر.